اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا 3 کا 32واں سبق اور 32ویں سبق کی تمارین، اور تمارین میں مستثنی منہ، کلام موجب، کلام غیر موجب، کلام تام، کلام ناقص یا کلام مفرغ، یہ ساری چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی تمرین کی طرف۔ ہماری 5ویں تمرین ہے کہ امام کلی جملۃ مما یاتی اسم، ہر جملے کے سامنے ایک اسم آ رہا ہے۔ میں اس کو کیسے پڑھ رہا ہوں ذرا دیکھیے۔ امامہ نصب میں کیونکہ ظرف ہے اور اس کے بعد کل کا لفظ مضاف الیہ ہے اور ساتھ مضاف بھی بن رہا ہے، لہٰذا ایک حرکت ہی آئے گی، اور جملہ تن میں مضاف الیہ کے طور پہ 2 حرکتیں آ گئیں۔ تو امامہ کلی جملہ تن، یہ ہم نے بنا لی خبر مقدم، اور اسم کو ہم نے مبتدا مؤخر بنا دیا۔ ہر جملے کے سامنے ایک اسم آ رہا ہے۔ جملہ تن کے لیے مما یاتی جو ہے یہ جار مجرور صفت بن رہا ہے، تو آنے والے ہر جملے کے سامنے یہاں تک آپ کہہ لیں کہ ہمارا جو ہے یہ بن جائے گا جی خبر مقدم، اور اسم جو ہے یہ مبتدا مؤخر۔ آنے والے ہر جملے کے سامنے ایک اسم ہے۔ اجعلہ، تو بنا اس اسم کو مستثنی بی اللہ کے ساتھ مستثنی بنا، اللہ کے ذریعے مستثنی بنا، وَأَكْمِلْ بِهِ الْجُمْلَةَ، اور اس کے ذریعے جملے کو مکمل کر۔ ٹھیک ہے جی، جملہ ہے جی یغفر اللہ الذنوب کلھا الا، اور جملے کے آگے آ رہا ہے الشرک، رفع میں دے رہے ہیں، آپ نے مستثنی بنا کے لانا ہے الشرک کو۔ تو آپ نے کلام دیکھنا ہے کیسا ہے جی، ذرا نوٹ کریں۔ کلام آپ کا ہے موجب، کوئی نفی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، اور کوئی استفہام نہیں ہے۔ مستثنی منہ مذکور ہے، اور مستثنی منہ کی جنس میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، گویا استثناء کون سا ہوا؟ متصل ہوا، لہذا مستثنی کا منصوب ہونا واجب ہے۔ تو ہم کہیں گے یغفر اللہ الذنوب کلھا الا الشرک۔ دوسرا جملہ ہے جی زارنی جمیع زملائی، میرے تمام طلبہ نے مجھ سے ملاقات کی، الا سوائے اثنانی، 2 کے۔ ٹھیک ہے، اب اثنان کو ہم نے مستثنی بنانا ہے۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جی، کلام موجب ہے، پازیٹیو ہے، کوئی نفی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی استفہام نہیں ہے، اور جمیع زملائی مستثنی منہ بھی مذکور ہے، صحیح ہے، اور 2 جو ہیں وہ بھی زملاء میں شامل ہیں، لہذا جنس بھی اسی کی ہے، لہذا اثنانی کو نصب پڑھنا واجب ہے۔ تو ہم کہیں گے زارنی جمیع زملائی الا اثنین۔ تیسرا جملہ ہے جی نجح الطلاب کلہم الا، تمام کے تمام طلبہ پاس ہو گئے سوائے المتاخرون، دیر سے آنے والے۔ اب ذرا دیکھیں، کلام موجب ہے، پازیٹیو ہے، مستثنی منہ مذکور ہے، اور المتاخرون الطلاب میں شامل ہیں، لہذا المتاخرون کا منصوب پڑھنا واجب ہے۔ تو ہم کہیں گے نجح الطلاب کلہم الا متاخرین۔ چوتھا جملہ ہے حفظت القرآن، میں نے قرآن حفظ کیا، الا سوائے سورتانی، 2 صورتوں کے۔ یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، تو کلام موجب، القرآن مستثنی منہ، سورتانی مستثنی بنانا ہے، اسی کا جزو ہے۔ دیکھیں جی، مستثنی منہ مذکور ہو تو کلام کون سا کہلائے گا؟ تام۔ ٹھیک ہو گیا، اگر مذکور نہ ہو تو ہم اسے مفرغ کہیں گے۔ اوکے، سمپل۔ منفی، نہیں اور استفہام ہو تو کلام کہلائے گا غیر موجب، اگر یہ تینوں چیزیں نہ ہوں تو موجب۔ اور تیسری چیز کہ مستثنی منہ کی جنس میں سے ہو تو کلام کہلائے گا متصل۔ تو متصل کیونکہ اسی جنس میں سے ہے، مذکور ہے لہذا تام، اور نہ تو نفی ہے، نہ نہیں ہے، نہ استفہام ہے، تو موجب۔ ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے جی
ایسی صورت میں مستثنا کا منصوب آنا واجب ہے، لہٰذا میں کہوں گا حفظت القرآن الا سورتین۔ آگے چلتے ہیں جی، 5ویں ایگزامپل ہے زرت البلاد، میں نے البلاد یعنی تمام ملک وزٹ کیے، اور ملکوں کی صفت آ رہی ہے الاسلامیۃ، اسلامی، میں نے تمام اسلامی ممالک، اور تمام کے لیے پھر تاکید کے لیے بھی آ گیا جی کلہا، میں نے تمام کے تمام اسلامی ممالک وزٹ کیے، الا سوائے پاکستان کے۔ پاکستان مستثنی ہے، پاکستان اسلامی ممالک میں شامل ہے، لہذا کیا ہوا؟ متصل ہوا۔ ایک چیز، کلام پازیٹیو ہے، نہ نفی ہے، نہ نہیں ہے، نہ استفہام ہے، تو کلام موجب ہو گیا، اور مستثنا منہ بھی مذکور ہے تو کلام تام ہوا، لہذا پاکستان یعنی مستثنا کا اعراب منصوب واجب ہے، تو میں کہوں گا زرت البلاد الاسلامیۃ کلہا الا پاکستان، چھٹا جملہ ہے جی ساعدنی جمیع زملائی، میرے تمام کلاس فیلوز نے میری مدد کی، الا سوائے انتا، تیرے۔ انتا مستثنا بنانا ہے ہم نے، مستثنا منہ جمیع زملائی ہے، ٹھیک ہے، مذکور ہے تو تام ہو گیا جی، اور انتا تو کلاس فیلوز میں شامل ہے، متصل ہو گیا، اور کلام بھی موجب ہے، تو انتا منصوب لانا واجب ہے، لہٰذا ہم کہیں گے ساعدنی جمیع زملائی الا ایاک، انتا کا نصب کیا ہے؟ کا ہے، لیکن چونکہ الا کے بعد آ رہا ہے تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ اسے کا خالی نہیں لائیں گے بلکہ ایا کے ساتھ لگا کر آئیں گے، وہ جو ضمیر منصوب منفصل ہے اس کے طور پہ لائیں گے۔ اگلی ایگزامپل ہے فہمت المسائل النحویۃ کلہا، میں نے تمام کے تمام نحوی مسائل سمجھ لیے، الا سوائے الاستثناء، استثناء کے۔ استثناء مستثنا بنانا ہے ہم نے، المسائل النحویہ مستثنا منہ ہے، مذکور ہے تو کیا ہوا؟ تام ہوا۔ دوسری بات یہ کہ الاستثناء مسائل نحویہ میں داخل ہے، شامل ہے، لہذا متصل ہوا، اور کلام بھی موجب ہے، لہذا الاستثناء۔ اگر میں ایسے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو ذرا سمجھ میں آئے، ویسے اسے میں کہوں گا الاستثناء، الاستثناء کو ہم منصوب پڑھیں گے تو میں کہوں گا فہمت المسائل النحویۃ کلہا الا الاستثناء۔ 8ویں ایگزامپل ہے قرأت الکتاب کلہ، میں نے پوری کی پوری کتاب پڑھ لی، قرأت الکتاب کلہ، مستثنا منہ مذکور ہے، کلام موجب ہے، اور دیکھتے ہیں مستثنا کسے بنا رہے ہیں؟ صفحات، صفحات کتاب کا حصہ ہے، لہذا متصل بھی ہوا، لہذا صفحات کو نصب میں پڑھنا واجب ہے، تو میں کہوں گا قرأت الکتاب کلہ الا صفحات منہ، سوائے اس میں سے چند صفحات کے۔ تو ماشاءاللہ جی آپ نے خود ہی مکمل کیے ہیں الحمدللہ۔ آگے چلتے ہیں جی اگلی تمرین پہ۔ اگلی تمرین ہے جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ امامہ کلی جملتن مما یاتی اسمن، اب اسی طرح کی ایکسرسائز ہے، پہلے انہوں نے آپ کو پریکٹس کرائی ہے تمام کے تمام متصل استثناء میں، ٹھیک ہے، متصل، کلام موجب اور تام، تین چیزوں کے ساتھ آپ کی پریکٹس کرائی ہے۔ اب اس میں آپ کو اور طریقے سے پریکٹس کروائیں گے۔ اجعلہ مستثنا بالا واکمل بہ الجملہ، ما رسب احد، اب یہ دیکھیں کلام غیر موجب آ گیا، مستثنا منہ مذکور ہے، الا خالد، اب آپ یہاں پر خالد یعنی احد میں ہی شامل ہے نا خالد، کوئی بھی وہ کہہ رہا ہے کہ فیل نہیں ہوا، کوئی بھی فیل نہیں ہوا، تو خالد بھی انہی میں شامل تھا اگر، لیکن آپ نے پھر اللہ کے ذریعے اس خالد کو نکال دیا، تو مستثنا منہ مذکور ہو گیا، کلام غیر موجب ہو گیا، اور تام بھی ہوا، اس لیے کہ خالد جو ہے وہ احد میں شامل تھا، سب میں شامل تھا، تو یہاں پر ہم دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، ہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں خالدن اور
احدن کا اعراب بھی دے سکتے ہیں خالد کو، ہم کہہ سکتے ہیں خالدن. تو گویا یہ پریکٹس آپ کو وہ کروا رہے ہیں جس میں آپ کا مستثنا کا منصوب یا بدل کے طور پر آنا یعنی مستثنا منہ والا اعراب آنا جو ہے دونوں جائز ہیں. ما اکلت شیئا الا، میں نے کوئی چیز نہیں کھائی سوائے تمرتانی، 2 کھجوروں کے. تو 2 کھجوریں جو ہیں وہ چیز میں شامل تھی نا. آپ کہتے ہیں میں نے کوئی چیز نہیں کھائی، پھر آپ نے ایکسپٹ کر دیا 2 کھجوروں کو. اب آپ یہاں پر تمرتینی منصوب بھی لا سکتے ہیں اور شیئن کے بدل کے طور پہ بھی لا سکتے ہیں. جو اعراب شیئن کا ہے وہ دے سکتے ہیں، اور شیئن کا اعراب منصوب ہے، لہٰذا یہاں پر ایک پاسبلٹی ہی بنے گی تمرتینی. تو گویا بن 2 ہی رہی ہیں اس پیٹرن پہ، لیکن بدل بھی منصوب بن رہی ہے اور منصوب ویسے تو ہے ہی منصوب. تو ما اکلت شیئا الا تمرتینی. تیسری ایگزامپل ہے لم یسافر الطلاب فی عطلۃ الربیع الا، طلبہ نے چھٹیوں میں سفر نہیں کیا سوائے بعضہم، ان میں سے چند کے. تو الطلاب مستثنا منہ ہے، ٹھیک ہو گیا، اور بعضہم. اب یہ کنفرم ہے کہ پریکٹس آپ کو اسی پیٹرن کی کرا رہے ہیں تو اس پہ ہم ٹائم نہیں لگائیں گے، ہم دونوں طرح سے اعراب پڑھیں گے اس کو. یعنی الطلاب کا اعراب بھی اسے دے سکتے ہیں، مستثنا منہ کا اعراب، یعنی یہاں بھی شیئن کا اعراب ہم نے اسے دیا تھا، یہاں الطلاب کا اعراب بھی دے سکتے ہیں اور منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ہم کہیں گے لم یسافر الطلاب فی عطلۃ الربیع الا بعدہم یا الا بعدہم، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. لا تتصل باحد الا المدیر، تو المدیر کو ہم منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، لا تتصل باحد الا المدیرہ، اور احد کا اعراب بھی پڑھ سکتے ہیں، مستثنا منہ کا اعراب بھی پڑھ سکتے ہیں جو کہ مجرور ہے. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں لا تتصل باحد الا المدیری. هل یغفر الذنوب احد الا اللہ، احد اس کا اعراب بھی پڑھ سکتے ہیں، منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں. هل یغفر الذنوب احد الا اللہ یا هل یغفر الذنوب احد الا اللہ. چھٹی ایگزامپل ہے ما سألت احدن، احدن مستثنا منہ، الا ہوا منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، ما سألت احدن الا ایاہ، اور احدن کا اعراب جو کہ نصب میں ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی وہ بھی منصوب ہے تو الا ایاہ ہی آئے گا. جی 7ویں تمرین ہے جی امام کل جملۃ مما یاتی اسم، وہی پیٹرن ہے جی اجہل مستثنا بالا واکمل بہ الجملہ. اب آپ کو یہاں پر وہ بتا رہے ہیں، وہ مفرق کی پریکٹس کروائیں گے. ما فہم الدرس الا ابراہیم، تو آپ نے کیا کرنا ہے، الا کو نکالنا ہے اور اس مستثنا کو فہمہ کے لیے بنانا ہے. کیا بنانا ہے، تو آپ فائل بنائیں گے تو آپ کہیں گے ما فہم الدرس الا ابراہیم. سمجھنے کے لیے ہم نے الا کو نکالا ہے، ویسے نہیں نکال دینا آپ نے. ما مات فی الحادث الا السائق، حادثے میں مرا، کون مرا، ماتا کے لیے فائل بنائیں گے ہم السائق کو، تو اسے رفع میں رکھیں گے الا السائق. تیسرا جملہ ہے ما یحب المدرس الا المجتہد، یحبو کے لیے مفعول بنانا ہے ہم نے تو ہم کہیں گے ما یحب المدرس الا المجتہد، الا المجتہد. چوتھا جملہ ہے ہر یرسبو الا الکسلان، یرسبو کے لیے فائل بنانا ہے تو ہم کہیں گے حل یرسبو الا الکسلان. پانچواں جملہ ہے جی ما اکلت الا برتقالتانی، برتقال کہتے ہیں اورنج کو، ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ اسے ہم نے بنانا ہے اکلتو کے لیے مفعول، تو نصب میں پڑھیں گے نہیں کھائے میں نے مگر 2 مالٹے. ما اکلت الا برتقالتین. چھٹا جملہ ہے ما سأل المدرس الا انا، ما سأل المدرس الا انا، استاد نے نہیں پوچھا مگر انا، مجھ سے. تو فائل موجود ہے، مفعول بنانا ہے تو ہم اس کا اعراب لائیں گے منصوب، تو ہم کہیں گے ما سأل المدرس الا ایایا، الا ایایا. ما کنت الا مدرس، کانا کے لیے خبر چاہیے، کانا جب بھی آتا ہے ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، تو کانا کا اسم جو ہے وہ تا ضمیر آ گئی، یعنی تو جسے میں کہہ رہا ہوں. ما کنت الا اور خبر آئے گی نصب میں تو ہم کہیں گے مدرسن، ما کنت الا مدرسن. ٹھیک ہوگی جی. اگلی تمرین کی طرف چلتے ہیں جی. امام کل جملۃ فیما یاتی اسم اجہل مستثنا بالا واکمل بہ الجملہ. کتبت رسالۃ،
کلام کون سا ہے جی نوٹ کریں, موجب غیر موجب, موجب. کتبت رسالتا, الرسالتا مستثنی منہ مذکور تام ہو گیا. الا العنوان, عنوان کیا خط کا حصہ ہے؟ العنوان ایڈریس خط کا حصہ تو نہیں ہوتا نا, لہٰذا یہ مستثنی منقطع ہوا, اس لیے اس کو منصوب پڑھیں گے. دوسری ایگزامپل ہے ما یتناول المریض الطعام الا الدوا. وہ کہہ رہا ہے کہ مریض نے کھانا نہیں کھایا سوائے دوا کے. تو کلام غیر موجب, پہلی بات کلام غیر موجب, اور الطعام مستثنی منہ مذکور ہے, اور مستثنی دوا طعام کا حصہ نہیں ہے تو منقطع ہوا, لہذا منصوب پڑھنا واجب ہے. ما یتناول المریض الطعام الا الدواء. چوتھا جملہ ہے غادر الحجاج منا الا الشرطہ. غادرہ چھوڑ دینا, الحجاج حاجی کی جمع, حاج کی جمع, اور منا تو حاجیوں نے منا چھوڑ دیا سوائے الشرطہ. شرطہ حجاج میں شامل نہیں تھے, لہذا منقطع ہوا, اور کلام منقطع ہو گیا تو بس سیدھی سی بات ہے, آپ نے اسے منصوبی پڑھنا ہے. تو غادر الحجاج منا الا الشرطہ. ما احضرت الکتب الا, میں نے کتابیں حاضر نہیں کی مگر الدفاتر. دفاتر جو ہے رجسٹر کتابوں کا کوئی جز تو نہیں ہے, ان میں شامل نہیں ہے, لہٰذا منقطع ہوا تو میں کہوں گا علت دفاتر. پانچواں جملہ جی ما مات الرکاب فی الحادث الا المشاہ. المشاہ پیدل چلنے والے, ماشی پیدل چلنے والا, ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام سوار یعنی سواریاں یا سوار نہیں مرے حادثے میں مگر پیدل چلنے والے. تو پیدل چلنے والے سواروں میں تو شامل ہی نہیں تھے, لہٰذا منقطع ہوا, تو اسے ہم المشاطہ بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اگلی تمرین کی طرف چلتے ہیں جی. اگلی تمرین ہے اکمل کل جملۃ مما یاتی بمستثنی مناسب. اب آپ نے مستثنی خود لگانا ہے جی, انہوں نے کوئی بریکٹ میں آپ کو نہیں دیا. ما ظننتک الا, ما ظننتک الا, میں نے تجھے نہیں گمان کیا مگر, کیا گمان کیا؟ مدرس. تو یہ آپ کا مستثنی مفرغ ہوگا, لہٰذا آپ کہہ لیں کہ ما ظننتک الا مدرسا, منصوب لائیں گے آپ, ٹھیک ہے. اور مفرغ ہے کیونکہ مستثنی منہ مذکور نہیں ہے, اور کلام بھی غیر موجب ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ کلام غیر موجب میں ہی ہوتا ہے مستثنی مفرغ. دوسرا جملہ ہے جی احب الفواکہ کلہا, میں تمام کے تمام پھل پسند کرتا ہوں الا الموز, الموز سوائے کیلے کو. تو الموز کو اعراب کون سا دیں گے؟ کلام موجب, اور کیلا فواکہ میں شامل ہے اور مستثنی منہ بھی مذکور ہے, یعنی تام بھی ہے, متصل بھی ہے اور موجب بھی ہے, تو منصوب واجب ہے الا الموزہ. تیسرا جملہ ہے جی ما رسب الطلاب الا, طلبہ فیل نہیں ہوئے سوائے حامد کے. تو حامد آپ نے لانا ہے مستثنی, مستثنی منہ مذکور, حامد طلبہ میں شامل, ٹھیک ہے, متصل, اور کلام غیر موجب. تو آپ منصوب بھی لا سکتے ہیں اور الطلاب سے بدل بھی بنا سکتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں ما رسب الطلاب الا حامدن یا الا حامدن. چوتھا جملہ ہے ما غاب الیوم, ما غاب الیوم الا, مستثنی منہ مذکور نہیں ہے, کلام غیر موجب ہے, مستثنی مفرغ ہوا, تو ما غاب الیوم الا حامدن. پانچواں جملہ ہے جی ما ارغب فی شیء الا, میں رغبت نہیں رکھتا کسی چیز میں مگر, میں کس چیز میں رغبت رکھتا ہوں, کوئی چیز رغبت نہیں. تو بڑا جملہ مجھے اچھا لگا اس میں جو سلوشن میں دیا ہوا ہے کہ الزواج, الزواج کہتے ہیں شادی کرنا. تو ما ارغب فی شیء الا الزواج, الزواج. اب الزواج کو اعراب کون سا دینا ہے؟ الزواج چیز میں شامل ہے, مستثنی منہ مذکور ہو گیا, کلام غیر موجب ہے اور تام بھی ہے کلام. تو آپ دونوں پڑھ سکتے ہیں, یعنی نصب بھی پڑھ سکتے ہیں. میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ما ارغب فی شیء الا الزواج,
اور اس کا اعراب جو ہے وہ بھی میں دے سکتا ہوں. تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ما ارغبو فی شیئن الا الزواجی. کلیئر ہو گیا جی. چھٹا جملہ ہے جی ما کتبت شیئن الا, میں نے نہیں کوئی چیز لکھی مگر الرسالہ خط. تو شامل ہے خط, اس میں دونوں طرح سے اعراب پڑھ سکتے ہیں آپ. ما کتبت شیئن الا الرسالۃ منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں اور شیئن کا اعراب بھی دے سکتے ہیں جو کہ منصوب ہے, تو الرسالۃ ہی کہیں گے. 10ویں تمرین ہے جی, جو جملہ آیا تھا سبق میں الا کل شیئن. الا میں نے بتایا تھا کہ یہ خبردار, ہوشیار, سن لو, آگاہ ہو جاؤ. تو اس کا نام اب باقاعدہ گرامیٹیکلی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ الا حرف استفتاح. تو ملا کر پڑھوں گا. استفتاح یہ حمزہ الوصل ہے, باب استفعال ہے, تو میں کہوں گا الا حرف استفتاح و تنبیہ. حرف استفتاح ہے اور تنبیہ کا حرف ہے, جیسا کہ الا انہم هم السفہاء, آگاہ ہو جاؤ. شروع میں آ رہا ہے تو اس لیے ہمیں حرف استفتاح کہہ رہے ہیں, اور تنبیہ خبردار کرنے کے لیے آ رہا ہے. اسی طرح الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے اس کا. 11ویں تمرین ہے جی ہاتی جمع الاسماء آتی. دینار کی جمع لانی ہے, تو وہ میں نے لکھ دی ہے جی دنانیرو, غیر منصرف ہے. درہم کی جمع دراہم, غیر منصرف ہے. عبد کی جمع عباد, منصرف ہے. امتن لونڈی, اس کی جمع اماء, منصرف ہے. سلاح, اس کی جمع اسلحۃ, منصرف ہے. سارے معنی آپ کو آتے ہیں. اگلی تمرین کی طرف چلتے ہیں جی. شرح مصدر شرح یشرح. شرح جو ہے مصدر ہے شرح یشرح کا, اور وہ علی وزن فعل, اور یہ فعل کے وزن پر, یعنی فعل کے وزن پر ہے. ہاتی مصادر الافعال الآتیۃ علی وزن فعل. آپ نے فعل یعنی فعل کے وزن پہ مصدر لانے ہیں. تو ضربہ سے ضربن, قتل سے قتل, فتح سے فتح, شکا سے شکن. باقی مطلب آپ کو آتے ہیں. ضربہ مارنا, قتل قتل کرنا, فتح کھولنا, اور شکا پھاڑ دینا. ما معنی الامت. الامت اس کے کیا معنی ہے؟ وما جمع, اور اس کی جمع کیا ہے یہ ہم کر ہی چکے ہیں. معناہا المرأۃ المملوکۃ, یعنی لونڈی, اور وجمعھا اماء. یہ ساری چیزیں میں آپ کے لیے حل کر کے لایا ہوں تاکہ وقت بچے. 14ویں تمرین ہے جی دینار جمعہ دنانیر. دینار کی جمع کیا ہے؟ دنانیر. علی غیر قیاس. اذا القیاس, جب قیاسی اس کی جمع بنائی جائے نا تو وہ ہوگی دیانیر, یعنی دینار کی جمع کیا ہوگی؟ دیانیر. لیکن ہم نے جو دیکھی پڑھی وہ ہے دنانیر, اور یہ غیر قیاس جمع ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی پیٹرن پہ آپ نے جمع بنائے آنے والے اسماء کی. دیوان دواوین, دیوان دواوین, کیرات کراریت, دیماس دمامیس. تو یہ کچھ پریکٹس تھی آپ کے لیے. 15ویں اور آخری تمرین ہے ہماری اس سبق کی. اخشا ان اکون ایاہو. جملہ آیا تھا سبق میں, اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. اذا کانا خبر کانا ضمیرن, جب کانا کی خبر ضمیر ہو تو یجوزو جائز ہے فیہی الاتصال والانفصال. والانفصال میں الگ الگ کر کے پڑھوں, اور جو صحیح پڑھوں گا تو والانفصال. تو اس میں اتصال بھی جائز ہے اور انفصال بھی جائز ہے. اتصال ملا کر پڑھنا بھی اور انفصال الگ الگ کرنا بھی. فیجوز ان نقول, تو جائز ہے ہمارا کہنا اخشا ان اکونہ, اخشا ان اکونہ. ہاں مثالین آخرین, دو اور مثالیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اکنت امامہ حاضل مسجدی, نام کنتو ایاہو یا کنتو ہو. کیا وہ بتا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب کانا کی خبر کوئی ضمیر ہو تو آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس ضمیر کو اٹیچ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور الگ بھی پڑھ سکتے ہیں, یعنی متصل بھی پڑھ سکتے ہیں اور منفصل بھی پڑھ سکتے ہیں. کانا کی خبر جب ضمیر ہو تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جی, اسے اچھی طرح نوٹ کر لیں. اخشا ان اکونا ہو بھی ٹھیک ہے, اور اخشا ان اکونا ایاہو بھی دونوں طرح سے ٹھیک ہے. تو اکنتا امام حاضل مسجدی, کیا اس مسجد کا امام تو ہے؟ تو وہ کہتا ہے نام جی ہاں, کنتو ایاہو یا کنتو ہو, میں ہوں وہ. اتريد ان تكون مدرسا, اتريد ان تكون مدرسا, کیا تو چاہتا ہے کہ مدرس بنے؟ تو وہ کہتا ہے لا نہیں, ما اريد ان اكون اياه یا اكونه. تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جی, میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ جب کانا کی خبر کوئی ضمیر بن کر آ رہی ہو
اور ظاہر بات ہے خبر منصوب ہوتی ہے تو ضمیر منصوب ہی آئے گی نا، تو وہ ضمیر جو ہے وہ آپ متصل بھی لا سکتے ہیں اور منفصل بھی لا سکتے ہیں، دونوں طرح جائز ہے۔ تو الحمدللہ جی یہاں پر ہمارا سبق 32واں سبق مکمل ہوا، بہت اہم، بہت ٹیکنیکل، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ کافی مشکل سبق تھا۔ تو بار بار آپ اسے پڑھیں گے، بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا بھی کرتا ہوں اور امید بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان باتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب کے جو باقی 2 اسباق رہ گئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہم سے جلد از جلد مکمل کروائے، اور پھر ہم کوئی نیا کام جو ہے وہ شروع کریں۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے نئے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔